اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نظریہ ضرورت کا نیا موجد آ گیا۔ لوگ جسٹس منیر کو بھول گئے اور اب جناب قاضی صاحب اس نظریے کے اور اس صنف کی جو کیا کہنا چاہیے چیز بکتی ہے اس کے نئے موجد آ گئے ہیں، اس لیے لوگ اب پچھلوں کو بھول گئے ہیں۔ جس طرح سے وہ کہا جاتا تھا نا کہ وہ جب کفن چور مرا تو اس کا وارث جب آیا تو لوگوں نے وہ کفن چور کو بھول گئے تھے، تو جو اس کے بعد آنے والا تھا اس کو انہوں نے یاد رکھا۔ وہ دیسی مثال مشہور ہے، آپ سب لوگوں نے سن رکھی ہوگی۔ ناظرین، 12 لوگوں کی درخواست پر 70% پاکستانیوں یعنی 25 کروڑ پاکستانیوں میں سے تقریباً 16 17 18 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا، ان کے حقوق پہ زد آئی، ان کے حقوق کو غصب کیا گیا، ان کے حقوق کو لوٹا گیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ کہ جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کی جماعت کو، اور عمران خان صاحب کو ہٹایا جا چکا تھا، گور صاحب جو جس کے چیئرمین تھے، اس کو نہ صرف الیکشن سے باہر کر دیا ہے، اس کا سمبل چھین لیا، پارٹی کا نام چھین لیا، پارٹی کی شناخت چھین لی، بلکہ الیکشن چھین لیا۔ اب عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے یہ سمجھے کہ باہر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جن لوگوں کو بھی ٹکٹ دیے گئے تھے، ٹکٹ تو موجود نہیں رہا، اس لیے سمبل نہیں رہا۔ سمبل جب نہیں رہا تو پابندی نہیں رہی، پابندی نہیں رہی تو نظم و ضبط نہیں رہا، جب نظم و ضبط نہیں رہا تو پھر گھوڑے گدھے، جس طرح سے سندھ ہاؤس میں ایک ڈرامہ لگا تھا، اسی نوعیت کا ڈرامہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد لگے گا کہ جو لوگ آزاد جیت کے آئیں گے اپنی مرضی کی قیمت پہ وہ بکیں گے، اور پھر وہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ خریدار چاروں طرف سے منہ کھولے ہوئے، جس طرح سے شارک منہ کھولتی ہے یا کوئی خطرناک بھیڑیا منہ کھولتا ہے، وہ ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی فلمزی گراؤنڈ پہ، جو ایسی گراؤنڈ جو کسی طور پہ بھی جو کامن پروڈنٹ والا شخص ہے، جو تھوڑا سا بھی قانون سے اور ضابطوں سے تھوڑا سا بھی واقف ہے، وہ اس کے سامنے وہ اس کو ہنسا اور مذاق لگتا ہے کہ جس انداز سے ڈویژن بینچ نے، ہائی کورٹ پشاور کے ڈویژن بینچ نے فیصلہ دیا تھا، اس کو ٹیکنیکلٹیز میں اور بہت ساری تکنیکی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھما پھرا کے اور گھسا کے تو پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھینا گیا، شناخت چھینی گئی اور پارٹی توڑی گئی اور ختم کی گئی، اور عمران خان صاحب کو تنہا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہی کوشش ہے کہ جس کے حوالے سے عمران خان صاحب مہینوں پہلے کہتے آئے ہیں، اور اسی وہ جو لندن پلان ہے، اسی لندن پلان کی تکمیل کے جو مختلف مراحل تھے، اس میں جو سب سے بڑا مرحلہ یہی تھا کہ جو قاضی صاحب نے آج طے کر لیا، سر کر لیا۔ قاضی صاحب کو مبارک کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی اور بالخصوص نواز شریف کی خواہشات اور ان کی ضروریات ان کو پورا رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، پورا کرتے ہوئے انہوں نے آج سارے کے سارے راستے کلیئر کر دیے نواز شریف کے لیے۔ انہوں نے نواز شریف کے لیے اس وقت راستے کلیئر کرنے شروع کیے تھے کہ جب 50 روپے کے بانڈ پہ نواز شریف کو یہاں سے باہر بھیجا گیا تھا، کہ جب اس وقت کی حکومت نے 7 ارب روپے کی چھوٹی مانگی تھی، لیکن نواز شریف جیسے سزا یافتہ اور قیدی سے صرف 50 روپے کے اس کے بھائی کے بانڈ پہ اسے باہر بھیجا گیا تھا۔ اسی وقت سہولت کاری شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ترتیب بنائی جاتی رہی، اور اس کا جو اعلان جو ہے خواجہ آصف بھی کر چکے ہیں، اور اس کا اعلان باجوہ، جنرل باجوہ بھی کر چکے ہیں، اور وہ ساری صورتحال بتا چکے ہیں کہ کس طرح سے ساری چیزیں طے ہو گئی تھیں۔ اور اس پہ عمل درآمد کرتے 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 یہ وقت آیا کہ جب نون لیگ نے یہ کہا، نواز شریف نے کہا، باقی سارے لوگوں نے کہا کہ نواز شریف تب واپس آئیں گے جب بندیال صاحب چلے جائیں گے۔ انہیں خطرہ تھا شاید بندیال صاحب انہیں ریلیف اس انداز کا نہ دے، کیونکہ جو ریلیف انہیں چاہیے تھا اس کے لیے کسی ضابطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑا سا پیچھے اگر جائیں تو رانا ثناء اللہ کی وہ پریس کانفرنس یاد کریں، وہ پریس ٹاک اس کی یاد کریں کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ اب یا عمران خان رہے گا اور یا ہم رہیں گے، اور پھر اس نے کہا تھا کہ جب دشمنی ہو جاتی ہے
تو پھر نہ ضابطہ دیکھا جاتا ہے، نہ قانون اور آئین دیکھا جاتا ہے۔ ہاں واقعی اس دشمنی نے اس حد تک اس قوم کو پہنچا دیا ہے کہ نہ ضابطہ دیکھا گیا، نہ آئین دیکھا گیا، نہ قانون دیکھا گیا، نہ کوئی پریسیڈنٹ دیکھی گئی، نہ کوئی نظیر دیکھی گئی، نہ کوئی ججمنٹ دیکھی گئی، نہ کوئی اخلاق دیکھا گیا، اور نہ کوئی ایسی چیز کہ جو اس وطن کو، اس ریاست کو، اس مملکت خداداد کو ذلیل ہونے سے بچائے، وہ دیکھی گئی۔ ناظرین، پاکستان کا نظام انصاف، لوگ اس پہ پوری دنیا میں تھو تھو کر رہے ہیں۔ انڈین جو اس وقت ججز ہیں، ریٹائرڈ ججز صاحبان، اور وہاں کے جو میڈیا ہے جو ہمارے حوالے سے جو کچھ بول رہا ہے، وہ تھو تھو کر رہے ہیں۔ وہ وہاں کے ایک بہت معروف جو ریٹائرڈ جج ہیں، جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر فیصلہ تو اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اس سے بہتر فیصلے تو ہمارا سول جج لکھ سکتا ہے، کہ جو کچھ اس وقت صوبے کی سب سے بڑی عدالت کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر اوقات علاقہ میجسٹریٹ یا سول جج صاحبان اتنی خوبصورت انداز سے چیزیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ایویڈنس کو بھی، حالات واقعات کو بھی، پریسیڈنٹس کو بھی، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چونکہ وہ فیصلہ دے چکے، اس پہ ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، کہ وہ جو انہوں نے آج جو فیصلہ دیا ہے وہ سول کورٹ سے بھی لوور لیول کا فیصلہ لگتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہارس ٹریڈنگ کا ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا، جس کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ نون لیگ تو اسی چیز کی منتظر تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ تو نواز لیگ ہو یا پی ڈی ایم کی کچھ اور جماعتیں ہیں، کہ وہ تو خریداری ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے پاس پیسے بہت سارے ہیں، ان کے پاس ڈھیروں ڈالرز ہیں، ریال ہیں، روپے ہیں، جو کچھ بھی کہیں، تو اس لیے وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ایسا ایک وقت آئے، ایک ایسی ترتیب بنے کہ ہم اپنی مرضی کا نظام بنا سکیں، اور اپنی مرضی کے نظام بنانے کے لیے پہلے انہوں نے اپنی مرضی کا قاضی جو ہے وہ اس کا انتظار کیا۔ جب وہ قاضی صاحب تشریف لے آئے تو انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے انہوں نے لینا شروع کر دیے۔ اب اللہ خیر کرے اس وطن کا۔ ناظرین، جو مروت صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سپریم کورٹ نہیں، کسی دوسرے جج کی بات نہیں، کہ قاضی فائز عیسیٰ کا بائیکاٹ کیا جائے، وہ عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے مقدمات نہ سنیں۔ اور اس وقت اپنوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ مروت کا وہ جو کہنا تھا وہ اس وقت 100% درست تھا۔ ناظرین، اسی بنا پہ دو باعزت جج نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب، انہیں پتہ تھا برا ترین وقت آ رہا ہے کہ لوگ تھو تھو کریں گے اس نظام پہ، اس عدلیہ پہ۔ وہ اسی لیے حالات دیکھتے ہوئے باعزت لوگ تھے، وہ استعفے دے کر گھر چلے گئے، اور انہوں نے اپنی کم از کم عزت، وہ جو کالا ہونا تھا ان کا دامن، جو داغدار اور بدبودار ہونا تھا، اس کو داغدار اور بدبودار ہونے سے انہوں نے بچا لیا، اور اپنے وہ سائڈ پہ ہو گئے اور گھر چلے گئے۔ ناظرین، وہ ایک مثل مشہور تھی، کہتے تھے کہ وکیل نہ کرو جج کر لو۔ تو نواز شریف سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اسی فارمولے پہ عمل کیا، اور آج وہ سرخرو ٹھہرے ہیں۔ وہ ان کے سارے مقدمے ختم ہو چکے، ان کی ساری پریشانیاں دور ہو چکی، اور جو 20 سال سے جو انکوائریاں پینڈنگ تھی جس میں یہ تعاون نہیں کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری انکوائریاں بھی، وہ جو شریف فیملی پہ جتنی بھی تھیں، شریف ٹرسٹ کے حوالے سے بھی، جس میں اربوں روپے انوالو تھے، جس کی کوئی رسید نہیں تھی، کوئی منی ٹریل نہیں تھی، وہ انکوائریاں ساری کی ساری اب بند کر دی گئی ہیں، اور اس سارے کا سہرا جناب باجوہ صاحب پہ جاتا ہے، اور اس وقت قاضی صاحب پہ اور باقی جو نائب اور یہ سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے ان پہ جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو وہ انتظار کرتے تھے کہ قاضی صاحب کو آنے دیں، بندیال کو جانے دیں، تو ہم یہ اگلے سسٹم کریں گے۔ تو اب نواز نے چونکہ وکیل کرنے کی زحمت نہیں کی، جج کر لیا، تو اس لیے انصاف تو اس کو ملنا چاہیے۔ ناظرین، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے لیے آنے والے دنوں کے لیے ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جو وقتی شکست ہے وہ آنے والے وقت کی فتح کے لیے وہ نوید ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو گھبرا گیا وہ ہار گیا، اور جو گھبرایا نہیں، شکست کے بعد پھر جیت آتی ہے۔ یہ شکست نہیں ہے ہماری، یہ ہمیں ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور قوم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس فیصلے کی وجہ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے قد کاٹ میں مزید اضافہ ہوا،
اور قوم اڈیالہ کے قیدی کے ساتھ مزید پکی ہو کے کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ جس پہ وہ چاہے انتخابی نشان اس کا ایک فرقی ہو یا ماچس کا تیلا ہو یا کچھ اور انتخابی نشان ہو، جس پہ عمران خان صاحب ہاتھ رکھیں گے، جس پہ پی ٹی آئی کا لیبل لگے گا، انشاءاللہ العزیز قوم اسی کو ووٹ دے گی۔ آپ کے لیے پیغام وہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یقیناً یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، اور یہ قاضی صاحب جو اس وقت بیٹھے ہوئے سدا چیف جسٹس نہیں رہیں گے، اور یہ جو بینچ ہے سدا اس طرح سے نہیں رہیں گے، فارمیشن تبدیل ہو جائے گی، وقت تبدیل ہو جائے گا، حالات تبدیل ہو جائیں گے، اور جگہوں پہ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تگڑے ہو کے اپنے خان کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیے۔ وہ اگر جیل میں ہو کے جھکا نہیں، بکا نہیں، گرا نہیں، تو مجھے اور آپ کو ضرورت کوئی نہیں ہے کہ ہم نہ ڈریں، نہ بکیں، نہ جھکیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی جگہ کھڑے رہیں گے اور اپنی اس 25 کروڑ عوام کے لیے راستہ نکالیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جن لوگوں کی تفصیل کل دے دی گئی تھی، جن کو ٹکٹ قومی اسمبلی میں، چاہے بھلے اس پہ اگر ہمارے تحفظات بھی ہوں، مجھے بھی ہوں گے، آپ کو بھی تحفظات ہوں گے، لیکن اس سارے کے باوجود جن لوگوں کے نام قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں میں امیدوار کے طور پہ پی ٹی آئی دے چکی ہے، اور امید ہے وہی لوگ قائم رہیں گے، اس کی وجہ اب تو امید نہیں بلکہ یقیناً، کیونکہ اب تو وقت کو تو ہے کوئی نہیں، تو انہی لوگوں کے لیے آپ نے کیمپین چلانی ہے۔ اور وہ لوگ یقیناً ظاہر ہے کل وہ جب اشتہار بنائیں گے تو اس پہ اگر بلہ انتخابی نشان نہیں ہوگا تو عمران کی تصویر لگانے سے تو کوئی نہیں روک سکتا، تو وہ جو علامت ہوگی انتخابی نشان مثلا چراغ ہے، لیکن اس کے ساتھ عمران کی تصویر لگی ہوئی ہوگی، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا سابق جھنڈے کے کلر بھی اس میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ترتیب پی ٹی آئی آپ کو بتاتی رہے گی، سوشل میڈیا سے آپ جڑے رہیے، اور اس حوالے سے میں گزارش کروں گا دوستوں سے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں کو بھی کہیے، اور ہماری ان چیزوں کو مزید شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گا، اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہدایات ہوں گے اور اس حوالے سے جو اور چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے آگاہی دیتے رہیں گے، آپ کو بتاتے بھی رہیں گے، اور آپ کی مدد بھی کرتے رہیں گے۔ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے جو ہدایتیں آئیں گی اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جن لوگوں کو ٹکٹ دیے جا چکے ہیں کل سے ان کی کمپین شروع کر دیں، ان کا انتخابی نشان بھلے کوئی بھی ہو، لیکن نام ان کا آپ کو پتہ ہے۔ وہ لوگ، وہ سادہ لوگ، یا وہ لوگ جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے یا میڈیا سے دور ہیں کسی وجہ سے، کوئی دہقان ہے، کوئی پہاڑوں میں کام کرتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، تو اس تک بھی خان صاحب کا پیغام ضرور پہنچائیں اور اس کو حوصلہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، اور اس شعر کی مصداق اب اس دور میں جینا لازم ہو چکا ہے۔ اس دور سے نکلنے کے لیے، اچھا وقت لانے کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم سب نے مل کر عمران خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، ان کے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، ان کے امیدواروں کو ہم نے جتانا ہے، تاکہ آنے والی جو بھی جیسی بھی ڈیلی ڈالی اسمبلیاں ہوں، ہماری ایک تگڑی آواز میں موجود ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بندے اکثریت سے جیت کے آئیں گے تو ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ نہ کرے ایسے نہیں کرنے دیا گیا تو وہاں ایک گروپ کی صورت میں، اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے آزاد گروپ ہوتے رہے جو پارلیمنٹ میں بہت تگڑا کام کرتے رہے۔ مجھے یاد ہے حاجی سیف اللہ جیسے لوگ جو تھے اس 1985 والی غیر جماعتی ایوان میں، کہ حاجی سیف اللہ صاحب جب مرحوم تقریر کرتے تھے تو وہ سکوت طاری ہو جاتا تھا، اور پھر اور بے شمار لوگ تھے اس وقت جو آزاد پارلیمانی گروپ تھا، ہم نے اسمبلی میں تقریریں ان کی سنی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو جیت کے آئیں گے جو لوگ، وہ اس وقت اس چھلنی سے گزر چکے ہیں، وہ پریشانی تکلیف برداشت کر چکے ہیں، وہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے، وہ کہیں نہیں جائیں گے، اور وہ تگڑے ہو کے کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ جیت کے آپ کے لیے، میرے لیے، اور پاکستان کے لیے، اور ریاست پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے وہ کھڑے رہیں گے۔ اور ایک وقت آئے گا عمران خان بہت جلد جیل سے بھی باہر آئے گا، اور انشاءاللہ پاکستان میں پاکستانیوں کی قیادت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فلسطینیوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں میں کمی کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ، کشمیر پہ، فلسطین پہ، اور جہاں جہاں مسلمان اس وقت مشکلات میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔